چوک پر پرندے فروخت کرنے والوں نے ایسوسی ایشن کے صدر نعمت اللہ یزدانی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کرنے والوں میں دکانداروں کا کہنا تھا کہ محکمہ وائلڈ لائف کے ملازمین ان کے پنجروں سے قیمتی پرندے نکال کر لے جاتے ہیں، جبکہ ان کے پرندے جنگلی نہیں بلکہ فارم سے لائے ہوئے ہیں۔ یہ ملازمین ان کے پرندے مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جو ہے اس کے ساتھ جو تشدد کیا ہے یہ ناجائز کیا ہے، ان کے خلاف جو ہے نا پرچہ پولیس دیا جائے، یہ جو رشوت لیتے ہیں ان کو جو ہے نا رشوت سے منع کیا جائے۔ یہ ہمارے سے زبردستی رشوت لیتے ہیں، لائسنس بھی جاری نہیں کرتے۔ ہم نے لائسنس حفظ ضلع سے جا کے جو ہے نا وہ حاصل کیے ہیں، عدنان ورد نے ہمیں درخواستیں دینے کے باوجود لائسنس جاری نہیں کیے۔ والوں نے ہمارے پرندے اٹھا کر مور اٹھا کر یہ 7 دکان ہے یہاں پہ فروخت کی ہے انہوں نے، جو کہ میں نے عدالت کو 10,000 روپے جرمانہ بھی دیا تھا، اور ہمارے مور 20,000 کے اٹھا کر وہ 7 نظیم صاحب کالا صاحب اس کو مور بیچے گی۔ ادھر پاک پتن میں اینٹی کرپشن حکام کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن نواحی گاؤں سے 15 کنال 16 مرلے رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق اراضی کی مالیت 63 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رانا فواد احمد نے میڈیا کو بتایا کہ اینٹی کرپشن نے گاؤں 61 ای بی سے 15 کنال 16 مرلے سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا۔ واگزار کروائی گئی اراضی کی مالیت 63 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ناجائز قابضین نے سرکاری اراضی پر گزشتہ 35 سال سے قبضہ جما رکھا تھا۔ اینٹی کرپشن حکام نے اراضی کو قبضہ محکمہ ریونیو کے حوالے کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں محکمہ معدنیات مبینہ ملی بھگت سے ٹھیکیداروں نے خانیوال زون کو بند کر دیا۔ جہانیہ زون کا ٹھیکہ نہ ہونے کے باوجود جہانیہ زون سے ریت کی بھرائی کروائی جا رہی ہے، جس پر ریت ایسوسی ایشن نے ریت سے بھری ٹرالیاں ڈی سی آفس خانیوال کے سامنے کھڑی کر دی ہیں اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر محکمہ معدنیات اور ٹھیکیداروں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید دیکھتے ہیں خانیوال سے ہمارے بیورو چیف عدنان رسول کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ معدنیات کی ملی بھگت اور ٹھیکیداروں کی جانب سے خانیوال زون کو بند کر کے جہانیہ زون سے ریت کی بھرائی کروائی جا رہی ہے، جس پر ریت ایسوسی ایشن نے ریت سے بھری ٹرالیاں ڈی سی آفس کے سامنے کھڑی کر دی اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر احتجاج شروع کر دیا۔ ریت ریل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں کا محکمہ معدنیات کی ملی بھگت سے اعتراض لگوا کر خانیوال کو زون کو بند کر کے جہانیہ سے مہنگے داموں ریت بھرائی کرواتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ ریت ریل ایسوسی ایشن کے لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خانیوال زون اوپن کریں، خانیوال زون کے غیر قانونی طور پر اعتراض لگا کے بند کر دیتے ہیں اور جہانیہ سے ریت منگوانے کے لیے کہتے ہیں۔ جہانیہ پہلے 1300 ٹیکس تھا، پھر 1600 کر دیا، ابھی 1850 کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ہماری یہی التجا ہے کہ ہمیں خانیوال زون اوپن کریں، ہمیں ادھر سے ریت سستی پڑے گی اور غریب عوام کا فائدہ ہوگا، اور ادھر سے خانیوال اوپن کریں بس۔ ہماری افسران بالا سے گزارش ہے کہ خانیوال کے زون نمبر 1 زون نمبر 2 اوپن کیے جائیں۔ ٹھیکیدار اور محکمہ معدنیات کی ملی بھگت سے ہی ہمیں جہانیہ لے گیا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وہاں سے ریت بھرا جائے۔ زون نمبر 1 زون نمبر 2 کے 4.5 کروڑ کے ٹھیکے ہیں جو یہ پیسے دے کے اور غیر قانونی اعتراضات لگوا کر بند کروا دیتے ہیں، حکومت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خانیوال ریت ریل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مہنگی ریت خریدنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے ڈی سی خانیوال اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ خانیوال زون کو اوپن کر کے خانیوال کے شہریوں کو سستی ریت کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور محکمہ معدنیات کے کرپٹ افسروں اور ٹھیکیداروں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی جائے۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے خانیوال۔ حالیہ میں انسداد اسموگ اور دھان کی فصل کی بڑھوتری کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل آفیسر، کسانوں اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حالیہ سے ظہیر بابر اسد کی اس رپورٹ میں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار نے کہا کہ انسداد اسموگ کی آگاہی پر عمل درآمد کر کے صحت مند ماحول اور زرعی شعبے میں ترقی پائی جا سکتی ہے۔ اسموگ سے بچنے کے لیے کاشتکار دھان کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کسانوں کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں، جس کے دور رس نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسان ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت کی نظر میں زرعی شعبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کسانوں کو جتنا زیادہ ریلیف حاصل ہوگا، ملک اتنا زیادہ ہی ترقی حاصل کرے گا۔
ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت فصل کی پیداوار سے لے کر کٹائی تک کاشتکاروں کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے اسموگ کو آفت کا درجہ دے دیا ہے اور اس آفت سے بچنے کے لیے کسان، حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ کی وجہ سے انسانی زندگی، فصلات، باغات اور سبزیوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے لیے محکمہ زراعت فصلوں کی باقیات کو جلانے کے واقعات کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اسموگ سے تحفظ کے لیے فصلوں کی باقیات بالخصوص دھان کے مڈوں کو جلانے سے گریز کریں، کیونکہ زمین پر مڈوں کو جلانے سے نامیاتی اجزاء کی کمی سے زمین کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے، پھالیا۔ جنڈیالہ شیر خان میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام استقبالیہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں لاری اڈہ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تاجدار ختم نبوت شمع رسالت کے پروانے ولادت مصطفیٰ شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک ناموس رسالت کا تحفظ اور جشن ولادت مناتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانا امن کا پیغام اور جگمگاتی روشنی ہے۔ صفوری یوتھ ونگ کے زیر اہتمام نچال کراٹے ماسٹر شو کا انعقاد کیا گیا۔ چھوٹے بڑے نچال کراٹے پلیئر نے اپنے فن کا جوہر دکھائے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتیانہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صفوری یوتھ ونگ کے زیر اہتمام ننجا کراٹے ماسٹر شو کا انعقاد کیا گیا۔ چھوٹے بڑے ننجا کراٹے پلیئر نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتیانہ نے بطور مہمان خصوصی بھی شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد بدبخت بیٹے نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے جلد ملزم کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ حافظ آباد کے محلہ پھول ٹاؤن میں زبیر نامی نیند پاگل نشئی نے ماں اور باپ دونوں کو ہتھوڑے مار کر قتل کر دیا۔ شفاق قاتل ماں باپ کو قتل کرنے کے بعد خون آلودہ کپڑے چھت پر پھینک کر فرار ہو گیا۔ قاتل کے چھوٹے بھائی کی نشاندہی پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ جماعت اہل سنت کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے اجلاس مدرسہ عربیہ چشتیہ فیض الاسلام میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی قیادت علامہ ریاض حسین اویسی اور رحمت علی شاہ نے کی، جس میں تحصیل بھر کے علماء اکرام نے شرکت کی۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے جلوس اور ریلیوں کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی 12 ربیع الاول بھی بڑے جوش و خروش سے منائیں گے۔ چکوال میں کار اور بس میں تصادم، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چکوال میں تلنگنگ روڈ پر کار اور بس میں تصادم ہوا ہے۔ ہوا جس 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے اپنے گھروں اور مسجدوں کو سجانے کے لیے بازار میں لگے سٹالز کا رکھ کر لیا ہے اور پرچم، جھنڈیاں اور بیجز خریدنے کے لیے بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جشن آمد رسول کے حوالے سے مزید دیکھتے ہیں محمد سعید چودھری کی یہ رپورٹ۔ جی، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں اور مسجدوں کو سجانے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں، مسجدوں اور بازاروں کو سجانے کے لیے پرچم، جھنڈیاں اور بیجز خرید رہے ہیں۔ جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ماہ ربیع الاول جشن ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام امت کے لیے بڑے رحمت بن کر آنے والے آقا کی ولادت ہوئی تھی۔ پرچم اور جھنڈیاں خریدنے کے لیے بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش نظر آئے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد سعید چودھری، ٹی وی ٹوڈے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ تھانہ سٹی پنڈی بھٹیاں پولیس کی بروقت کارروائی، فیصل آباد سے چوری کی گئی کار برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے گاڑی مالک کے حوالے کر دی ہے۔ پنڈی بھٹیاں پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک سیاہ رنگ کی کرولا کار چوری ہوئی ہے، لہٰذا چوری شدہ کار کی برآمد کی جائے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او حافظ آباد سید حسنین حیدر کی ہدایت پر تمام تھانہ جات کی پیٹرولنگ گاڑیوں کو الرٹ کر دیا گیا اور مذکورہ کار کی ناکہ بندی کروا دی گئی۔ سخت چیکنگ کے باعث نامعلوم ملزمان کار کو سٹی اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
قصور سے خبر کا شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قصور کے DHQ اسپتال میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پناہ گاہ بند ہو گئی۔ پناہ گاہ کو تالا لگنے کی وجہ سے مریض اور لواحقین گھل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر بنائی گئی پناہ گاہ کے دروازے پر تالا لگ گیا۔ لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریضوں کے لواحقین اسپتال کے لان میں رات گئے دن گزارے اور شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے آبائی حلقہ عیسیٰ خیل کے شہر کمرشانی میں شہریوں کی سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے سستا سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی زیر سرپرستی عیسیٰ خیل کے شہر کمرشانی میں عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سہولت بازار باضابطہ طور پر شروع کر دیے گئے۔ ٹنڈو رحیم یار خان میں اللہ ٹنڈو شاہانی کے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پینے کے پانی، تعلیم، روزگار اور صرف حکومت کے دعوے علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ گاؤں اللہ ٹنڈو شاہانی کے رہائشی بنیادی سہولیات نہ ملنے پر کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے وقت پر MNA دادو اور MPA جو ہی بڑے وعدے کیے تھے، ہم آپ کے گاؤں میں واٹر سپلائی اسکیم کے ساتھ اسپتال اور ماڈل اسکول بھی بنوا کر دیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور بھٹیاں شہر اور گرد و نواح کے دیہات کا واحد اکلوتا ماڈل دیہی مرکز صحت خستہ حالی کا شکار ہے۔ دیوار ٹوٹنے سے سیوریج کا گندا پانی اندر داخل ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عاصم سے۔ جی عاصم، بتائیے گا اسکول کی حالت زار کے بارے میں۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور بھٹیاں ماڈل دیہی مرکز صحت میں، جو جلال پور بھٹیاں شہر اور اس کے گرد و نواح کے جو دیہات ہیں ان کا واحد اکلوتا ماڈل دیہی مرکز صحت ہے، جس کی مین فرنٹ والی دیوار 1 ماہ سے گر چکی ہے، جس کے باعث سیوریج کا گندا بدبودار پانی اسپتال میں داخل ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جہاں پر اپنے مریض اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کے لیے میڈیسن اور چھوٹے موٹے آپریشن کروانے کے لیے آتے ہیں، جس کے بعد جب تک ڈاکٹر مریض حضرات کو چھٹی نہیں دیتے تب تک مریض حضرات اسپتال کے اندر رومز میں ہی داخل رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسپتال کی مین فرنٹ والی دیوار 1 مہینے سے گر چکی ہے، جس کے باعث سیوریج کا گندا بدبودار پانی اسپتال میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا، جو اب ایک تالاب کی شکل اختیار چکا ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جس سے ڈینگی کے پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے، جو ایک خطرناک بیماری ہے۔ اگر بات کی جائے ماضی کی تو اس خطرناک بیماری سے ہزاروں لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار کر موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری مریضوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس گندے پانی کی وجہ سے اسپتال میں تعفن پھیل رہا ہے۔ کثیر تعداد میں شہریوں اور مریضوں نے ضلع انتظامیہ حافظ آباد اور حکومت پنجاب سردار عثمان بزدار سے نوٹس لے کر ہسپتال کی صفائی ستھرائی اور دیوار کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کھپرو کے نواحی گاؤں کے اسکول میں پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے بچوں کو کورونا سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر پر بریفنگ دی گئی۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی رپورٹ۔ نواحی علاقے فیض محمد ہنگورجو کے بوائز پرائمری اسکول میں کرونا وائرس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے ہاتھ دھونے کے عنوان سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ پروگرام میں سیاسی سماجی لوگوں سمیت تعلیم سے وابستہ لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ظاہر تمام کھپرو میں جو ہے ہینڈ واشنگ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے سیلیبریٹ کرنے کا کہ جو اسکول کے بچے ہیں انہیں آگاہی دی جا سکے اور وہ بیماریوں کے حوالے سے اویئر ہو سکیں، اور جو بچے ہاتھ نہیں دھوتے اس سے کیا کیا نقصانات ہیں، تاکہ یہ بچے جو ہیں خاص طور پر جو کووڈ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی اویئر ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ دھونے سے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ دھونے سے بیماریوں سے بچ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی جا کر اپنے ساتھ میں محلے میں کولیگز میں سب کو بتائیں، تاکہ اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس بیماری سے جو ہیں ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں ان کو ہم ان سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہے کہ اس حوالے سے اگر ہاتھ دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ولیج حاجی فیض محمد ہنگورجو میں پرائمری گورنمنٹ بوائز اسکول میں، جس میں تمام بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس میں تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سائیں جمن صاحب اور دیگر حضرات بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے۔ تو آج اس پروگرام میں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا ہاتھ دھونے کی جو اسٹیپ ہیں 6 سے 8 وہ بتائیں اور بچوں میں اویئرنیس دیں تاکہ مختلف بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ پروگرام میں اسکول کے طلباء نے ہاتھ دھونے کے طریقے سکھائے، جبکہ بچوں نے سندھی لوک گانے گائے۔ پروگرام کے آخر میں آگاہی ریلی بھی نکالی گئی۔ کیمرہ مین عمیر قریشی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے کی
ٹنڈو رحیم یار خان کے نواحی گاؤں ساڑو کا میمن پرائمری اسکول خستہ حالی کا شکار ہے۔ سینکڑوں بچے ٹوٹے بینچوں پر اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ سندھ کے تیسرے پسماندہ علاقے کاچو میں تعلیمی نظام دھرم برہم ہے۔ اسکول خستہ حالی کا شکار ہے۔ کئی جگہوں پر تو اسکول ہی نہیں ہے، اگر اسکول کی بلڈنگ ہے تو اساتذہ مقرر نہیں ہے۔ کاچو کے گاؤں ساڑو کا اسکول بھی زبوحالی کا شکار ہے۔ بچے زمین پر اور ٹوٹی پھوٹی بینچوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سندھ حکومت تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی بلڈنگ کی مرمت کروا کے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی نے بونیر میں پہلی بار کمپیوٹیک کے نام سے اپنے فرنچائز کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی پروفیسر خیل خان اور خلیل خان کمپنی چیف ایگزیکٹو عاقب مجید اور مختلف مکاتب فکر نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عبدالعابد بونیری کی اس رپورٹ میں۔ ضلع بنیر میں آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی نے اپنے فرنچائز کمپیوٹیک کا باقاعدہ افتتاح بدستِ پروفیسر خلیل خان نے کی۔ افتتاحی تقریب میں کمپنی کی چیف ایگزیکٹو عاقب مجید، فرنچائز منیجر ضیاء الاسلام کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے سی ای او عاقب مجید، پروفیسر خلیل خان و دیگر نے اپنے خطاب میں کہا، لیکن بنیر کے اندر ہم بہت ہی مناسب پیسے، آپ کہہ لیں آلموسٹ 50% ڈسکاؤنٹ جو کے ساتھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہمارا سپورٹ بالکل اس ادارے کے ساتھ ہوگا، ضیاء الاسلام کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اور یہ ادارہ ہم کامیاب بنائیں گے، اور اس بنیر کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ہم اس کی کمپنی کے جتنے سافٹ ویئر ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے بنیر تک پہنچ گیا ہے۔ پورے پاکستان میں ہے لیکن بنیر تک بھی پہنچ گیا ہے۔ مقررین نے آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹیک کے انعقاد سے بنیر کے نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو آئی ٹی کی دنیا میں سنہرے مواقع ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد بنیری، بنیر۔ ادھر کندکوٹ میں بجلی کا شدید بحران، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان اور کاروبار شدید متاثر ہو کر رہ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالفہیم چاچڑ سے۔ جی عبدالفہیم، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت موجود ہیں کندکوٹ میں۔ اگر بجلی کی بات کی جائے تو 18 سے 20 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سر یہاں پر بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، 18 سے 20 گھنٹے جو ہے نا بجلی یہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے، اس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو گڈو تھرمل پاور ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہی ہے، لیکن ہمارے کو اس کا کوئی جو ہے نا صلہ نہیں مل رہا۔ ہم اعلیٰ حکام سے جو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کو اپنا حق دیا جائے، بجلی چلائیں تاکہ ہم کاروبار کریں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کمائیں۔ جی آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گڈو تھرمل پاور پلانٹ ہے وہ پورے پاکستان میں بجلی مہیا کر رہا ہے، کراچی جا رہی ہے، پنجاب بلوچستان تک جا رہی ہے، لیکن ہماری ڈسٹرکٹ کی بجلی جو ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم کی جائے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔